أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، اور اگر تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، اس کا اللہ تم سے حساب لے گا۔ اللہ جسے چاہے بخشش فرما دے اور جسے چاہے عذاب دے، یہ اس کا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ تم اپنے دلوں میں جو کچھ رکھو یا اسے ظاہر کرو، چاہے وہ دلوں کی باتیں اسے ظاہر کرو یا چھپائے رکھو، اللہ تم سے اس کا برابر حساب لینے والا ہے۔ اللہ جسے چاہے معاف کر دیں، اللہ جسے چاہے عذاب دیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں پہلی بات، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ دوسری بات، تمہارے دلوں کے اندر کی باتیں ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ تیسری بات، اللہ جسے چاہے معاف فرما دے، جسے چاہے سزا دیں یہ اس کا اختیار ہے۔ چوتھی بات، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ کل بات آئی تھی گواہی کو نہیں چھپانا، اس میں جو گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہوگا۔ تو اللہ وہی فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کی ملکیت، راج سب جگہ پر اللہ کا چاہے، زمین میں، آسمان میں، اور ان دونوں کے بیچ میں جتنی چیزیں ہیں سب پر اللہ کا ہی حکومت اور ملکیت اور راج ہے اس کا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، تمہارے دلوں میں اگر تم کسی کی گواہی کو چھپاتے ہو یا تم کسی کی گواہی کو ادا کرتے ہو، ظاہر کرتے ہو، بولتے ہو، گواہی دیتے ہو، تو اس کے بارے میں اللہ خوب جانتا ہے۔ تو گواہی کو چھپانا نہیں، پیسے دے دیا، جھوٹی گواہی کے لیے جانا نہیں، یہ تو منافق کی علامت ہے۔ اب آج معاشرے میں بہت ساری چیزیں ہیں، گواہی یا تو لوگ بناتے نہیں معاملات کے وقت میں، یا پھر جھوٹی گواہی کے لیے لوگوں کو تیار کرتے، پیسے تھما کر، مسکا لگا کر۔ مسکا بھی لگانا نہیں، ملئی بھی لگانا نہیں، جھوٹے سچے باتوں میں مسکا ملئی لگانا نہیں۔ اور پبلک کو چاہیے کہ وہ اس قسم کی مسکے لے کر ملئی کھانے کے لیے نہ جائے، جھوٹی گواہی دینے کے لیے نہ جائے، تو نہیں لینا چاہیے، جھوٹی گواہی دینا نہیں۔ ابھی الٹا کیا، دیکھو، جھوٹی گواہی دینے کے لیے آؤ بول کر بولنے والے کو اسے بھی شرم نہیں ہے، اور جسے بول رہا ان بھی بے دھڑک آ جا رہا اس سے بھی شرم نہیں ہے، ان بھی گیا برباد، اسے بھی لے کر جا رہا بربادی میں۔ یہ قصہ ہو گیا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسے بھی چاہیے کہ ان جھوٹی گواہی کے لیے نہ بلائے، اور اسے بھی چاہیے، پبلک کو بھی چاہیے کہ وہ جھوٹی گواہی کے لیے نہ آئے، نہیں دینا، جھوٹی گواہی دینا نہیں۔ اب آج کا ماحول میں لوگ پہلے تو گواہ بناتے نہیں، یا بعد میں کیا ہو جاتا، پیسے لیا سو بندہ نہیں دے رہا تو کیا کرتے، پھر اسے کورٹ کچہری میں یا پھر پولیس اسٹیشنوں میں ڈالنے کے لیے کسی کو لے کر جاتے۔ دیکھو اسے معلوم ہے، بھی دیکھو تھا، دیکھو سار، اسے بھی پوچھو بکو، ارے وہاں تک جانے کی کیا بات ہے، کورٹ کچہریوں کا جانے کی کیا بات ہے، تمہارے پاس اللہ کا کلام چلے گیا، دفن ہو گیا، علماء مر گئے، پھر جانے کی کیا بات ہے۔ ساری چیزیں یہاں موجود ہے، ان سے فیصلے کریں گے تو امن پائیں گے۔ اگر اسے چھوڑ دیں گے تو پھر کورٹ کچہریاں رہیں گے، اس کے بعد تم نہیں رہو گے، کہاں رہیں گے پھر؟ وہ کورٹ میں فیصلہ ہونے تک 10 سال لگ جاتا، جب تک یہاں دونوں لڑے کو مر جاتی، ایک دوسرے کو مان لے گا۔ الٹا اس کے خاندان کے اندر اس کے بچے لڑے کو مارتے رہتے، ہمارا بابا ان کے بابا کو مار ڈالا ہے، میں اسے مارنا کیا؟ قرآن سے جب چھوٹ گیا نہیں، قرآن کے حکمات اور عمل کرنا چھوڑ دیا تو پھر وہی ہوگا۔ تو اس لیے
قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ہمیں ڈھالنا ہے. تو معاملات میں گواہ رکھنا ہے، اور دوسری بات جھوٹی گواہی نہیں دینا ہے. جھوٹی گواہی دینا یہ منافق کی علامت ہے. تو تم اپنی گواہی کو ظاہر کرو یا پھر اسے چھپاؤ تو اللہ اس کا تم سے حساب لے گا. مثال کے طور پر دو قسم کی باتیں ہیں. ایک بندہ معاملہ طے کرتے وقت میں تھا، قرض دینے والا، دونوں کو رکھ کر گواہ رکھ کر تیسرے بندے کو، دونوں گواہ ہے بندے، انہیں ایک تیسرا ہے چوتھا بندہ اسے قرض دے رہا. تو لکھے بھی سب کچھ ہو گیا، پھر بعد میں کیا ہو جاتا، ان خود اسے بولتا یا پھر ان اسے بول دیتا، پیسے دے کر خریدتا اسے. ایسا آج کل میں ووٹوں کے موقع پر کرتے ہیں لوگ، خریدتے نہیں، یہ بھی نہیں دینا پیسے، وہ بھی جھوٹی گواہی ہے. جھوٹی گواہی دینا نہیں دینا. جھوٹی گواہی دے کر کسی برے انسان کو تمہیں اچھا کا بول کے اس کی تائید کر دی ہے. اب ان عہدے میں آنے کے بعد جہاں جہاں جتنا ظلم کرے گا، اس کے ظلم کے اندر جو لوگ اس کا پیسہ لے کر ووٹ ڈالے نہیں اسے، انہوں بھی اس کے ظلم کے اندر برابر کے شامل ہیں. گرچہ یہ لوگ مارے نہیں، کسی کو کاٹے نہیں، کسی کو شوٹ کرے نہیں، لیکن جب ان پوزیشن پر آ جائے گا تو ان آیا کیسا، تمہیں دیے سے اس کو جہاں سے ووٹ. تو یہ ہماری طاقت ہے، اسے اچھی جگہ استعمال کریں، اچھے انسان کو چنیں. یہ چوائس ہمارا ہاتھ میں ہے. اسے کسے ڈالنا کیا معلوم نہیں، کسی کی کیا کی دال ڈالتے ہو جاتا. جھوٹی گواہی دے دیتے، پیسے کھا لیے نہیں. اب جس کا کھایا اس کا گانا پڑے گا. ان دیا کھانا ہے، کھا لیا اس کا گانا پڑے گا. پھر پہلی بات اتنا تو پوچھو اور سمجھو، قرآن مجید کی ان آیاتوں میں اس کا بھی ثبوت ملتا ہے. لے سکتے نہیں لے سکتے بول کر تو نہیں لے سکتے. جھوٹی گواہی کے لیے دینے جانا نہیں، اور جھوٹی گواہی پیسے لے کر دینا نہیں. اب یہ ووٹ کا مقصد وہی ہے، جھوٹی گواہی دینا ہے. ایک چور انسان کو، لٹیرے کو اسے سچا ثابت کرنا ہے اور اس کی تائید کرنا ہے. اچھا ہے بول کر، ہاں اچھا ہے، اچھا ہوتا تو پھر اتنے کئی کو کوٹا کچہریاں ہوتے، اتنے کئی کو حملے شوٹنگ فائرنگاں ہوتے. سوچ سمجھ کر مسلمان اور ہندوستان کے لوگ ہاں ووٹ کے معاملے میں بڑی سمجھداری سے کام لیں گے تو پھر کچھ اچھا ہو سکتا. خالی پیسے ہونا بس مسلمانوں کو ہوتا. اتنا پیسوں کا دھن غیروں میں نہیں دیکھا میں نے اب تک جتنا مسلمانوں میں ہے. پیسہ دے ڈالو کیا بھی کر دیں گے، کیا بھی کر لیں گے. پیسہ دے کر بولو تیرے ماں کچھ مار رہے تو اچھا مار ڈالتا. یہ تک آ گیا معاملہ. کیا بولیں سمجھ میں نہیں آتا ہماری قوم کو. انسانیت بھی نہیں ہے، انسانیت بھی کیا بیان کریں قوم کے سامنے. تو اس لیے انسان بننا ہے، اور انسان بننے کے بعد پھر سچا پکا مسلمان بننا ہے. جھوٹی گواہی دینا نہیں. کسی کے معاملے میں آپ تھے، گواہی کے موقع پر معاملہ طے کرتے وقت لکھتے وقت میں تھے آپ، تو اب کیا کرنا چاہیے. اب اس کے پیسے ان لیا، دونوں گواہ تھے تو ان بول رہا گواہی دے بول کر، تو پھر جا کر گواہی دینا ہے. یا پھر ان کیا بول رہا، تمہارے کو تمہیں تھے نہیں، دونوں گواہی کے وقت میں تھے، معاملہ طے کرتے وقت میں تمہارے کو پیسے دے ڈالتا ہوں، تمہیں ان پیسے نہیں دیا کرو، تمہیں مکھر جاؤ. میں ہی بول تو کب دیا بول کر تمہیں دونوں ہی بول ڈالو. ان پیسے دیا سو بندہ، خرچ دیا سو بندہ، ان دونوں کو مول لیا، سودا کر لیا ان کا. تو اب ان دونوں کیا گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، پیسے لے کر اس کا پیسہ کھا کر اس کو کھیلنے اب گاج پڑتا. تو اب یہ لوگ کیا کریں گے، ان لیا نہیں کو بول رہا، اب ان کو سبق پڑھائے گا استاد ان کا، جھوٹا استاد جھوٹا سب شاگردوں کو تیار کر کے جھوٹا سبق پڑھائے گا. نہیں لیے بول کر سبق پڑھائے گا. انہوں کیا کریں گے، اب دیا ہے تو بول کر بولیں گے. ان بھی گیا بھاڑ میں، ان بھی گیا بھاڑ میں، دونوں بھی گئے. کہیں کرنا ایسا آفر ذرا پیسہ. ہماری حالت ایسی ہے، ہماری حالت اتنی خراب ہے. ایک آدمی تھا کہتے ان کیا کرے معلوم، بہت کنجوس تھا، بہت کنجوس تھا. تو بچوں کو چپ کے بچے اسے ہاتھ تو ستاتے تھے، اسے چھوٹے بچے اسے چچورے کاما کرتے تھے، کھیلنا کودنا اسے مزاق کرنا کرتے تھے. ان کیا کرے، بخیل تھا. تو ان کیا بولنا یار، ارے اسے کبھی بچے ٹارچر کرتے رہتے، وہاں فلاں ان کے مالدار کے گھر میں مٹھا دے رہا کرتے، تقسیم کر رہا کرتے. بولتے ہی بچے وہاں پر چلے گئے مالدار کے گھر کو. اب انہیں خود دل میں سوچ لے رہا، صحیح میں کہتا تھا یہ تو میں کہتے رہتا اچھا اور سمجھ لے رہا. تو وہ حال آیا میں ان بولا جھوٹ، پھر دل میں ان امید کر رہا، کس کی، جھوٹ کی امید کرنا. یہ حال ہے ہمارا. تو ویسا جھوٹی گواہی دینا، ملتا کا کی تو بول کر
کوئی آدمی پیسہ نہیں دیا دیتا کی بول کر آیا تو اچھا کرتا کی بول کر وہ کی نہیں ہونے کے سب چیزیں یہ تو خالی امیدوں پر دنیا جی رہی ہے. اور نیا تو یہ کرتا یہ نیا تو یہ کرتا کون بھی کیا بھی نہیں کہتے جب تک خدا کا فیصلہ اور مرضی نہ ہو. اور خدا اور اللہ کے ساتھ ہماری پریشانیاں اور مصیبتیں حالات کو برابر کرتا. جب ہمیں سدھر جائیں گے اللہ جیسا بول رہا جب ہمیں سدھریں گے تو پھر اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا. ہمیں دیکھ کے تو ہم بولے سو ایک کام اور ایک بات نہیں سنتے دل دیکھ کے تو ہمیں بولے سکا سننا کہیں کو سنتا اسے کیا ضرورت ہے سننے کی. پورے لوگ پورے انسان بھی اگر اس کے نافرمان بن جائیں ابو جہل بن جائیں تب بھی اس کی قدرت میں اس کی عزت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا. اور پورے لوگ ابو بکر بن جائیں تب بھی اس کی قدرت اور اس کی عزت میں ذرا بھی برابر اس میں پڑتا نہیں. وہ ہمیں بنیں گے جیسا ہمیں کام کو گئے تو ہمارے کو پیسے ملتے نہیں گئے تو ہمیں پھر بھوکے رہنا پڑتا. جب تک گھر میں رہتے کیا کھاتے بعد میں کیا ہو جاتا پھر دیو اللہ دلاؤ اللہ یہ حال ہوتا پھر. تو اس لیے کیا کرنا چاہیے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بدل جائیں گے تو اللہ ہمارے حالات کو بدلے گا. ہمیں دیکھ کر تو بدلنے تیار نہیں لیکن پھر اللہ سے شکوے اللہ کیا کر رہا اللہ کام گیا کام بھی گیا نہیں سب جگہ ان 600 ان ہے سو کچھ ہمیں ہے سو یہاں ہمیں نہیں رہتا بھی ان ہے ہمیں ہے تو بھی ہے ہمیں نہیں ہے تو بھی ان ہے. تو پھر کیا کرنا چاہیے ہمیں اگر بدل جائیں گے تو اللہ سازگار کر دیتا حالات کو. ہمیں دیکھو تو جھوٹی گواہیں سود رشوت یہ وہ سب ملا کر کھاتے رہیں گے مکس مار کے مکس جوس کے سر کا. تو پھر اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے ایسی حرام خور قوم کے لیے اچھے حالات کو اللہ بدل دے لا دے یا فرشتوں کو اتار دے ظالموں کو ختم کرنے کے لیے. وہ ابو بکر تھے عمر تھے صحابہ تھے تو ان کے لیے اللہ انہوں سچے پکے مسلمان تھے تو انہوں ذرے آدمی تھے مٹھی بھر قوم تھی 313 تھے اور ہزاروں کا کفار کا مجمع تھا. تو کفار سے ٹکرانے والی جماعت مسلمان کی مٹھی بھر تھی لیکن کفار کی جماعت ہزاروں کی تھی تو ان سے ٹکرانے کے لیے یہ لوگ ان کے پاس صحیح تلوار تیر نیزہ بھی نہیں ہے سواری کرنے کے لیے صحیح ان کے پاس گھوڑے بھی نہیں ہے اور اونٹ بھی نہیں ہے اور لڑنے کے لیے تیر تلوار بھی نہیں ہے. تو اسی وقت میں اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو اتار کر اللہ ان کی مدد کیا ہے. لیکن جب وہ لوگ سچے مسلمان تھے تو اللہ ویسے کیا لیکن آج کے مسلمانوں ایسے مسلمان ہے کیا اللہ پر بھروسہ ہے کیا ویسا حلال خورا ہے کیا ان کی طرح نہیں ہے. انہوں رمضان میں روزہ تھے رمضان میں جنگ کی بدل مسلمانوں کی اسلام کی پہلی جنگ سن 2 ہجری میں ہوئی ہے 17 رمضان کو ہوئی ہے. روزے سے بہت سارے لوگ آتے اب جنگ میں گئے تو ان کو چھوڑنے کی بھی اجازت تھی. روزہ دشمن سے ٹکر لینا ہے وہاں اب دم نہیں تو پھر کیا ٹکر لیں گے زندے رہے تو پھر باندھے روزہ رکھ سکتے اب یہاں تو ٹکر لینا ہے دشمن سے. نبی کی طرف سے اسلام کی طرف سے چھوٹ بھی تھی جنگ کے موقع پر نہیں رکھے تو کوئی بات نہیں بعد میں رکھیں گے چل جاتا بول کر نبی بولتے بھی تھے. پھر بھی وہ لوگوں کا ایمان اور اللہ رسول سے محبت ایسی تھی اسلامی احکامات سے پیار ایسا تھا کہ وہ لوگ جنگ میں جا کر بھی روزے نہیں چھوڑے. آج ہمیں لوگ کون سی جنگ میں ہے کون سی بدل چل رہی ہے کون سی جنگ بھی نہیں ہے پھر کہیں چھوڑے روزہ. اب ایسی روزہ چھوڑنے والی قوم کے لیے نافرمان قوم کی اللہ کہیں اتارتا فرشتے کیا عادت اسے اتارنے کی برباد ہو جائے ہم کوئی بات نہیں ہے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اللہ چھوڑ دیں گے چلے جانے مان لے کو ظلم کے پانی میں بولکا چھوڑ دیں گے. تو ظالموں کا ظلم کا پانی آئے گا اور ان کے ظلم کے پانی میں ہم سب مال کر چلے جائیں گے قتل مار پیٹ ہوگی سمجھ میں آ رہا نہیں. تو اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگ بدل جائیں سدھر جائیں سود کے حرام کے ووٹ کے پیسے لینا بھی نہیں دینا بھی نہیں اپنی خدمات بتا کر پیسے اپنی خدمات بتا کر لوگوں کے ووٹ لو خدمات میں یہ کرے بول کر لوگ خدمت کرنے کے کیا بھی کام نہیں کرتے ہمارے لوگ لیکن برابر پیسے دے کر لوگوں کی گواہی خریدنا چاہتے ہیں. تو ہمارے لوگوں کو بھی دینے والے کو بھی عقل نہیں ہے اور ہمارے لینے والے لوگوں کو بھی عقل نہیں ہے. کم سے کم اتنا پوچھ لیتے کہ لے سکتے کیا اللہ کا کلام پوری انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے اور پوری زندگی ہدایت کرتا رہے گا. ایسا کہ میں ہمیشہ بولتا رہتا نہیں بچہ پیدا ہو اس وقت سے لے کر اس کے مرنے تک اس کے جتنے تقاضے اور اس کے اوپر جتنے حالات آئیں گے مرحلے آئیں گے تمام تر مرحلوں میں قرآن اور اسلام اس کی رہنمائی کرے گا. اب یہ ووٹ سیاست پولیٹیکل اسلام میں ہے نہیں ہے. اب یہ ووٹ کے پیسے لے سکتے نہیں لے سکتے کبھی کسی نے پوچھا آپ میں سے نہیں پوچھا. اب سن لو نہیں لینا ہے دینا بھی نہیں لینا بھی نہیں. اگر لیں گے تو پھر وہ حرام ہو جائے گا. جیسا سود حرام ہے سو بھی حرام ہے. جھوٹی گواہی دینا حرام ہے نہیں دینا چاہیے. تو پھر وہی جھوٹی گواہی دیے پیسے دینے اسے نہیں دینا چاہیے. تو اس طرح ہے اس طرح نہیں لینا چاہیے. تو آپ سچی گواہی دیں اور معاملات کے وقت میں اگر آپ حاضر تھے تو معاملات کے وقت میں
وہاں اگر حاضر تھے تو جس کے پیسے جو بندہ لیا ہے، جس کے پاس سے وہ بندہ لیا ہے، 2 آدمیاں گواہ تھے، تو پھر ان اڑا مار رہا پیسے، ان آپ کو بول رہا تمہیں دونوں گواہ تھے نے کیا بھائی ذرا میرے بارے میں گواہی دو آ کر، تو ان کو چاہے وہ لوگ مکھرنا نہیں بول کر نہیں بولنا، اور انہوں نہیں بول کر آؤ کو دیو بھائی تمہیں تھے تو بھائی ہمارا تو تمہارا پیسے دے تو بول کر بول رہا ہے نہیں دیتی پیسے، کیا بول دینے کی پیسے؟ گواہی دینے کے لیے سچی گواہی نہیں تھے تو پیسے نہیں دینا، وہ بھی غلط بات ہے. اور یہ تھے اب گواہی دینے نہیں آ رہی، ان کی ذمہ داری اور فرض ہے کہ وہ لوگ آ کر گواہی دیں. انہوں نہیں آ رہی بول کر کیا بول رہا باقی لیا سو بندہ ان مکررہ پیسے دینے سے تمہیں آ کر گواہی دے بول کر بول کر کیوں دونوں تھے معاملہ لکھتے وقت میں نہیں آ رہی بول کر کیا بول رہا تمہیں آئے تمہیں پیسے دے تم کر بول رہا. تب دینا چاہیے نہیں ہے. گواہی اسلام کے اندر فرض ہے. اب گواہی دینے کے لیے کہیں کو دیں گے پیسے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ نماز پڑھنا فرض ہے، پڑھنے کے لیے کہیں کو دیں گے پیسے، پڑھانا فرض ہے، پڑھانے کے لیے کہیں کو دیں گے پیسے. اب پھر یہ بھی ایک سوال پیدا ہو جاتا تمہیں لے رہی تو تنخواہ وقت کی تنخواہ لے رہی، یاد رکھو وقت کی تنخواہ لے رہی سو نماز کی تنخواہ نہیں ہے. ویسا اگر آپ لوگ اگر سمجھیں گے تمہیں تنخواہ لے رہی تو بول کر تو میں کہوں گا میں کتنی آیتیں پڑھا کی، کتنے حرفاں پڑھا کی، ایک ایک حرف کے بدلے 10 روپے دے کر جاؤ. اب کیا بولیں گے پھر؟ آپ نہیں دے سکتے، ضرورت بھی نہیں ہے. ہمارا اللہ الف لام میم پر الف پر 10 روپے دے رہا، آخرت کے کرنسی اور آخرت کے پیسے، لام پر 10 روپے دے رہا، میم پر 10 روپے دے رہا. ایسے پورے قرآن میں کتنے لام الفا پڑھتے رہتے ہیں. اللہ ہمارے کھاتے میں آخرت کے پیسے جمع کر رہا. آپ کے دینے کی لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ٹینشن میں نہ آئے. تمہیں بول رہے تو سود حرام بول کر کہیں کو لے رہی، ہمیں وقت کی تنخواہ لے رہی سو نماز کے اندر پڑھنے والے حروف کی آیتوں کے پڑھنے کی تنخواہ نہیں لے رہی. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس ذہن میں رکھیں. کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو وہ آ کر پوچھیں. آپس میں چینی گویا نہ کریں. ایسا بول رہی ایسا نہ کریں. لیتی بول کر اگر آپ کو معلوم بھی ہو گیا، مثال کے طور پر میں سود نہیں کر رہا ہوں لیکن آپ کو معلوم ہو گیا کہ میں کچھ کھاتے بول کر، تو آ کر پوچھو تمہیں ایسا کھاتے کا پرسنل سے مجمع میں نہیں پرسنل سے آ کر پوچھیں تمہیں ایسا کھاتے کا کو معلوم ہے کھاتے کیا، تمہیں پوچھنا چاہیے. غلط فہمی یا کون کی بول دیا سن کر سنی باتوں پر بھروسہ نہیں کرنا. جب تک کہ آپ دیکھتے نہیں کھاتے سو تب تک آپ یقین نہیں کرنا چاہیے. سمجھ پیاری بات؟ تو سنی باتیں آج کل بہت ساری جھوٹی باتیں پھیل رہی ہیں، تو پھر آپ ایسے دن کر لیں گے. تو اس لیے دیکھیں سنیں، ڈاؤٹ ہے تو جا کر پوچھیں تمہارے بارے میں ایسی بات پھیلی ہے، صحیح بات کیا تمہیں کھاتے کا کیا سود؟ نہیں کھاتے. اچھا ٹھیک ہے، میرے کو ایسا بات پہنچی تھی تمہارے پوچھ لیا، میں ڈاؤٹ کلیئر ہو گیا، اچھی بات ہے، شکریہ، بس ختم قصہ. بات دل کے اندر سے گندگی چلے گی. ورنہ پھر کون کی بول دیا، میرا کوئی دشمن تھا آپ کو سنا دیا، آپ کے دل میں میری دشمنی پیدا کرنے کے لیے آپ سن کے بھروسہ کر لیے، اب کل سے میرے سے آپ کٹ کے تو پھر کیا حال ہو جائے گا؟ اس لیے نقصان بہت سارا ہوگا. اس لیے کسی کے بارے میں کوئی چیز ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی خدشہ ہے تو جا کر اسے پوچھ لیں تمہارے بارے میں ایسی بات پھیلی ہوئی ہے، تمہیں کیا بولتے، کھا رہے کیا، لے رہے کیا، دے رہے کیا؟ نہیں، اچھی بات ہے، ڈاؤٹ کلیئر ہو گیا. تو اس لیے جھوٹی گواہی دینا نہیں، کوٹ کے پیسے لینا نہیں. دو معاملات کے وقت میں جو لوگ گواہ تھے انہوں گواہی دینے سے مکرنا نہیں، اور گواہی نہیں دینی بول کر خرچ دیا سو بندہ تمہارے میں ہنا کر دو پیسے دے دو تمہیں آ کر گواہی دو کو بھی بولنا نہیں، دینا بھی نہیں اور لینا بھی نہیں. یہ سب چیزیں ناجائز ہے. گواہی کو چھپا کر دل میں رکھو یا پھر گواہی کو تمہیں لوگ دونوں آ کر دو. اللہ ساری باتیں جانتا ہے. اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ اپنے معاملات کو اسلام کے مطابق اپنے معاملات کو حل کریں، طے کریں، لکھ کر گواہی کے ذریعے سے کرنے کی کوشش کریں. ورنہ اگر اسلامی احکامات کو اگر ہم اپنے مسائل کا حل اور ڈیل نہیں کریں گے تو پھر غیر لوگوں کے طریقے کے مطابق ہمارے مسئلوں کا حل کرنا پڑے گا. اب اسلام کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے میں اگر ہمیں چلے جائیں گے تو پھر کہاں سے ہمارا معاملہ حل ہوگا، مسئلہ حل ہوگا؟ حل نہیں ہوگا. پھر آپس میں لڑ کر مار کر مرنا پڑے گا، بھوگنا کاٹنا ایچ ہوگا. اس لیے اسلامی احکامات کے مطابق اپنے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کی تمام تر مسائل کو، لین دین کے، قرض کے اور دوسرے جتنے معاملات ہیں وہ تمام معاملات کو اللہ جیسا بول رہا ویسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.